دعا کیجیے کہ رب العالمین ہمیں بھی اس گروہ کے اندر شامل فرمائے جن کی اللہ نے اس بابرکت مہینے میں بخشش فرمائی ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، اس فانی زندگی کا ایک نہ ایک دن اختتام ہونے والا ہے۔ کسی نے یہاں نہیں رہنا، پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، ہم آئے ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ پھر جانے کے بعد ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ میدان محشر میں ہم سب نے دوبارہ جمع ہونا ہے، اور پھر وہاں پہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حساب ہونا ہے۔ پھر ہم نے ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو اعمال کیے ہیں، اچھے کیے یا برے کیے ہیں، وہ سارے سامنے آئیں گے۔ حساب دینے والے جو گروہ ہیں ان کی جو تفصیل حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، حساب کتاب دینے والے لوگوں کی جو تفصیل حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، خدا منہ ادھر کر دے وہ باہر والے دے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تفصیل بیان فرمائی ہے حساب کتاب دینے والوں کی، وہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، کچھ لوگ حساب دیں گے اور وہ حساب میں فیل ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جو حساب کتاب میں ناکام ہو گئے، ان کی نیکیاں کم ہو گئیں اور ان کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، تو ایسے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا حساب کتاب ہوگا، وہ اس میں کامیاب ہوں گے، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، وہ کلیئر ہو جائیں گے، اور حساب کتاب دینے کے بعد وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئی۔
ایک گروہ حساب کتاب دے کے جہنم میں، اور ایک حساب کتاب دے کے کامیاب ہو کے جنت میں۔ ایک تیسرا گروہ ہوگا جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، وہ درمیان میں رہیں گے۔ ان کو کہا گیا ہے اصحاب الاعراف۔ جیسے کافروں کے بچے، چھوٹے بچے نابالغ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ان کا تو کوئی قصور نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو، اور ایک بڑی لسٹ لمبی ہے، ان لوگوں کو درمیان میں ٹھہرائیں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ اور چوتھا گروہ وہ ہوگا خوش نصیب لوگوں کا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایمان والوں، اسلام والوں، قرآن پاک پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر بات حساب کی آ جائے نا، بے شک بندہ صاف ہو، کلیئر ہو، کوئی پریشانی نہ ہو کہ میں نے تو کھایا ہی نہیں، چوری نہیں کی، میں نے غلط نہیں کیا کچھ بھی، لیکن اس کو پھر بھی جب یہ کہا جاتا ہے نا محترم اپنا رجسٹر لے کے آؤ ذرا، آج تمہارا آڈٹ کرنا ہے، تمہارا حساب لینا ہے، کیا کرتے ہو، کیا حساب کتاب ہے، کہاں سے آیا، کہاں لگایا، آج ذرا آپ اپنا ریکارڈ لے کے ہمارے دفتر میں آ جائیں۔ یقین جانیے بے شک وہ بندہ کلیئر ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یار حساب کتاب دینا ہے، اور پتہ نہیں کس جگہ پہ کوئی غلطی ہو جائے اور میں پھنس جاؤں اور میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ ایسا ہے کہ یا نہیں؟ حساب کتاب دینا مشکل ہوتا ہے۔ حساب کتاب تو بھائی کو بھائی جب پوچھتا ہے نا تو اس کا بھی مشکل ہو جاتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹے کو تب بھی مشکل ہو جاتا ہے، بیٹا پوچھتا ہے باپ سے تب بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حساب بڑا مشکل ہے۔ قیامت والے دن میدان محشر میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ آواز آئے گی یہ گروہ اٹھ کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ وہ بڑے خوش نصیب انسان ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سے حساب نہ لے اور ہمیں اس گروہ کے اندر شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر حساب کی باری آئی تو پھر تمہاری نمازیں اس قابل نہیں کہ نمازیں پیش کر سکو، تمہارے روزے اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکو، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہاری نیکیاں، تمہاری خیر کچھ بھی نہیں۔ تو آج ہم نے ذکر کرنا ہے چوتھا گروہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ آج اس کا کچھ تذکرہ کریں گے تاکہ ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم وہ کام کریں کہ جن کی وجہ سے ہم بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں۔ جہنم میں جانے والا بڑا بد نصیب ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اور جنت میں جانے والا اس سے بڑا نصیب والا کوئی نہیں۔ اس لیے احادیث میں بہت سارے مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
تفصیل بیان فرمائی، ان لوگوں کی تفصیل بیان فرمائی جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا تم وہ خوش نصیب ہو، تم نے مجھے راضی کیا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، کتاب الایمان کے اندر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم، رب العالمین نے میرے سامنے انبیاء اور ان کی امتوں کو پیش فرمایا۔ خواب کی بات ہے۔ عرضت علی الامم، اللہ کے حبیب رسول رحمت شافی معشر امام الانبیاء سرتاج الرسل حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عرضت علی الامم، رب العالمین نے میرے سامنے پہلی امتیں اور نبی پیش فرمائے، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان میں کچھ نبی ایسے تھے ان کے ساتھ 10 آدمی، کئی سال کی محنت، لیکن صرف 10 آدمی ایمان لانے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے کتنے آدمی؟ 10 آدمی، 10 سے کم۔ فرمایا والنبی معہ رجل، اور میں نے دیکھا کچھ نبی اللہ کے ایسے مجھے نظر آئے جن کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے، کئی سال محنت کی ہے، لیکن ایمان لانے والے کتنے؟ بولو بھئی کتنے؟ ایک بندہ ایمان لے کے آیا ہے۔ فرمایا والنبی معہ رجلان، اور میں نے کچھ ایسے نبی بھی اللہ کے دیکھے کہ ان پر ایمان لانے والے صرف 2 آدمی ہیں، اور قیامت والے دن وہ نبی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ 2، کسی نبی کے ساتھ 3، کسی نبی کے ساتھ 1۔ فرمایا والنبی لیس معہ احد، اور میں نے اللہ کے پیغمبروں میں ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ ان کا ایک بھی امتی نہیں تھا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، کئی سال تک اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو سمجھاتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون۔ ہر آنے والے پیغمبر نے آ کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، او لوگو میں تمہیں حق دکھانے آیا ہوں، میں تمہیں سچ دکھانے آیا ہوں، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، 1 لاکھ
24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، سب نے آ کے یہی پیغام دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسے نبی بھی آئے، ان کی 10 آدمیوں نے بات مانی، کچھ ایسے لوگ ایسے نبی بھی آئے، ان کی آواز پر لبیک کہنے والے 2 آدمی، کچھ ایسے نبی بھی آئے، ان کی آواز پر لبیک کہنے والا 1 آدمی۔ فرمایا ولیس والنبی لیس معہ احد، اور ایسا نبی بھی اللہ کا میں نے دیکھا، اس کا ایک بھی امتی نہیں جو اس کا کلمہ پڑھنے والا۔ ایک وقت میں کئی نبی آئے اور ہر ایک نے آگے یہی پیغام دیا، لوگوں اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو کسی نے بڑی محنت کی تو 10 آدمی ایمان لائے، کوئی 5، کوئی کسی کا 2 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، کسی نے 1، اور کچھ ایسے نبی بھی آئے کہ ان کا 1 آدمی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کو تبلیغ کرتے ہو، کسی کو سمجھاتے ہو پیار سے، بھائی تمہارا فائدہ نماز میں ہے، تمہارا فائدہ دین میں ہے، آؤ چلتے ہیں نماز کے لیے، آؤ چلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو آپ کی ساری زندگی کوئی آدمی بھی بات نہ مانے، آپ تب بھی ناکام نہیں، آپ کامیاب ہو۔ اس لیے کہ داعی کا کام ہے پیغام دینا، رب کا کام ہے ہدایت دینا۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ، جو لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے انبیاء، ان کی امتیں، آدم کے ساتھ امت، نوح کی امت، یحییٰ کی امت، شیس کی امت، خلیل کی امت، کلیم کی امت، عیسیٰ کی امت۔ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ، پھر میں نے دیکھا ایک بڑا جمع غفیر آ رہا ہے، میں نے دیکھا کافی تعداد میں لوگ ہیں، بڑی دور دور تک وہی نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ آواز آئی اللہ کے محبوب قیلا یا رسول اللہ بل موسیٰ و قومہ، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، یہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، موسیٰ کی بات ماننے والے، موسیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آگے آگے اللہ کا پیغمبر کلیم جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی امت جا رہی ہے۔ میں حیران ہوا یہ کتنا بڑا لشکر ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کلیم کا کلمہ پڑھا۔ پھر اسی اثناء میں اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ، پھر میں نے دیکھا ایک اور بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ فرمایا یملأ الافق، جس کی وجہ سے سارا افق بھر گیا۔ حدیث پاک کے اندر جو افق کا لفظ آیا ہے اس کی تفصیل یہ کہ افق کہتے ہیں دائیں بائیں، مشرق مغرب، جنوب و شمال، جس طرف بھی دیکھو ہر طرف لوگ نظر آئیں، ہر طرف جمع غفیر نظر آئے، ہر طرف انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے۔ فرمایا یملأ الافق، میں نے دیکھا جس طرف بھی دیکھتا ہوں انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، تا حد نگاہ انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا یہ اتنا بڑا لشکر، یہ اتنا بڑا جمع غفیر کس کا ہے؟ آواز آئی ہاذہ امتک، میرے محبوب مبارک ہو یہ اتنا بڑا لشکر آپ کی امت میں سے ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ اتنا بڑا لشکر یعنی سب سے بڑا لشکر میدان محشر میں جس نبی کا ہوگا وہ ہمارا نبی ہوگا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب کلام فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے سید المرسلین، اے خاتم
خاتم المرسلین، اے سید المرسلین، جتنے بھی آئے نبی سب کا سردار کون؟ فرمایا اے سید المرسلین، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین سب سے پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، پہاڑ نہ تھے، فضا نہ تھی، جمادات و نباتات، کوئی چیز کائنات میں نہیں تھی، اس وقت میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بزم کونین سب سے پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے سید المرسلین، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا لشکر کس کا ہوگا؟ میرے محبوب کا، ہمارے نبی کا سب سے بڑا لشکر ہوگا۔ فرمایا میں نے دیکھا اور میں نے سوال کیا، یہ کون؟ اتنی تعداد میں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ اور دوستو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا کرم ہوا اس گروہ کے اندر آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی شامل ہوں۔ یہ اس کی عنایات ہے نا، ورنہ ہمارا کیا کمال ہے؟ کوئی ہمارے پلے میں تو کچھ بھی نہیں نا، پلے میں ہم تو سارا سراپا خطا ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، پھر مجھے کہا گیا اللہ کے رسول آپ تو دیکھ کر اتنا بڑا لشکر خوش ہو رہے ہیں، جیسے باپ اس کے 5-10 بیٹے ہوں، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، تو باپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے اللہ کے محبوب اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ سارے نبیوں کی امتیں محدود، لیکن اللہ کے پیغمبر کا لشکر لامحدود۔ وہ ایک قبیلے کے لیے آئے، وہ ایک خاندان کے لیے آئے، وہ ایک محدود ملک کے لیے آئے، علاقے کے لیے آئے، لیکن جب اللہ کے رسول کی باری آئی رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب تو ایک علاقے کے لیے نہیں، تو ایک برادری کے لیے نہیں، تو ایک ملک کے لیے نہیں، فرمایا جہاں جہاں تک میری خدائی وہاں وہاں تک تیری مصطفائی، جہاں جہاں میں خدا وہاں وہاں تو مصطفیٰ۔ جو جو میری ذات پہ ایمان لانے والا ہے وہ تیری ذات پہ ایمان لانے والا ہے میرے محبوب۔ میری خدائی ختم نہیں ہو سکتی، تیری مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی۔ میرا محبوب خوش ہو رہا ہے، اتنا بڑا لشکر دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔
لیکن کہنے والے نے یوں کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے اور آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک اور خوشخبری سنیے نا، اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کیا؟ فرمایا یدخلون الجنت وروایت اخری وعدنی ربی، اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے یدخلون الجنت، یدخلون الجنت 70,000 من امتی بغیر حساب۔ یہ جو اتنا بڑا لشکر نظر آ رہا ہے، رب العالمین نے اس لشکر میں 70,000 آدمی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ آپ کی امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دعا کیجیے رب العالمین ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ یہ جو اتنا بڑا لشکر نظر آ رہا ہے، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ سے، فرمایا اللہ فرمائیں گے میرے محبوب 70,000 تیری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کچھ اور درخواست نہیں کی کہ اللہ اس کو بڑھا دیتا؟ 70,000 کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں 70,000 کی کیا حیثیت ہے؟ فاروق اعظم نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاستزاد ربی، ہاں عمر جہاں تو بول رہا ہے وہاں میں پہلے پہنچ چکا ہوں۔ فاستزاد ربی، جب مجھے کہا گیا نا تیری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دامن پھیلایا، یوں دامن پھیلایا، اور اللہ کو یہ دامن پھیلانا اتنا پسند آیا۔ آواز آئی میرے محبوب میں مسجود، میرے جیسا مسجود کوئی نہیں، تیرے جیسا ساجد کوئی نہیں، میرے جیسا معبود کوئی نہیں، تیرے جیسا عابد کوئی نہیں، تیرا دامن پھیلانا، تیرے جیسا دامن پھیلانے والا کوئی نہیں، اور میرے جیسا دامن بھرنے والا کوئی نہیں، اور تیرے جیسا رونے والا کوئی نہیں، اور میرے جیسا ہنسانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب تو مجھے اتنا محبوب ہے، تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے میرے محبوب، جب تو مانگتا ہے اللہ اکبر میرے محبوب تیرا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تیری ادا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ فاستزاد ربی، یا اللہ 70,000 تھوڑے ہیں، اس کے اندر کچھ اور اضافہ فرما دینا۔ اللہ ہو، اور وہی ایک دربار ہے جہاں سے آواز آتی ہے کوئی کمی نہیں، جتنی بار مرضی مانگو ہر بار ملے گا، اور جو مانگو گے وہی ملے گا۔ فاستزاد ربی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دامن پھیلایا رب العالمین، اور اضافہ فرمانا اس میں 70,000 تھوڑے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الف احد، یہ جو 70,000 آدمی ہیں میرے محبوب تیرا کلمہ پڑھنے والے، 70,000 میں ہر ایک آدمی کو میں نے اور 70,000 کا امیر بنا دیا ہے، 70,000 شامل کر دیے ہیں۔ یہ 70,000 ہی نہیں، ان میں سے ایک ایک کے ساتھ میں نے مزید 70,000 لگا دیے ہیں۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 70,000 میرے محبوب نے دعا کی ربا یہ تھوڑے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ایک کے ساتھ مزید 70,000 لگا۔ علماء محدثین نے، علماء شراح نے جب اس حدیث کو
پڑھا، اس کی وضاحت کی، اس کی گہرائی میں گئے، انہوں نے اندازہ لگایا رب العالمین میدان محشر کے اندر 4 ارب 90 کروڑ انسانوں کو اپنے محبوب محمد عربی کی دعا کے صدقے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں، وہاں اللہ کے محبوب نے مانگا، اور آج علی المرتضیٰ مسجد کے اندر میں دامن پھیلا کر دعا مانگنے لگا ہوں۔ جو چاہتا ہے بن حساب کے جنت میں چلا جائے، اونچی آواز سے آمین کہے گا۔ یا الہ العالمین، تیرا دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا ہے، یہاں کمی کوئی نہیں۔ 4 ارب 90 کروڑ انسان تو نے اپنے نبی کے کہنے پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے ہیں۔ رب العالمین یہ چند نفوس قدسیہ تیری بارگاہ کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا یہ قبولیت کا ٹائم ہے، ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما۔ اونچی آواز سے یا الہ العالمین، ہمارے پلڑے میں کچھ بھی نہیں، ہم خطا ہی خطا ہیں، وجود بھی بدبودار ہے، تعفن پھیلا ہوا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یا الہ العالمین، ہمارے پلڑے میں کچھ بھی نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، یہ سجدے بھی ناقص، یہ نماز بھی ناقص، ہمارا حساب نہ لیجئے۔ میرے مولا ہمیں، مجھے بھی، ان کو بھی، جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، میں اور ظرف اپنا بڑا کر کے کہتا ہوں میرے مولا، ان سب کے گھر والوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی بیٹیوں کو بھی، سب کو بغیر حساب کتاب کے ان لوگوں کے اندر شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا نا، مزہ آ جائے گا۔ اگر یہاں پھنس گئے نا، ٹینشن بڑھ جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ یہاں بس دھکا لگا دے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ میرے محبوب نے یہ حدیث بیان کی، چلے گئے اپنے گھر کے اندر، مسجد میں بیان کر رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، اور اللہ کے رسول یہ بیان کرنے کے بعد اپنے گھر سے چلے گئے، مسجد سے۔ اب جو پیچھے دیوانے تھے نا، وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، سوچنے لگے کہ یار یہ جو بغیر حساب کتاب کے اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ ہوں گے کون؟ یہ تفصیل نہیں بتائی اللہ کے رسول نے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا اور کوشش کیجئے اس گروہ میں داخل ہو جائیں آپ، جیسا بھی ہو جائے، اس کے لیے محنت کریں، جتنی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اتنی اس کے لیے محنت کیجیے۔ فرمایا، ایک کہنے لگا یار یہ حضور کے صحابہ کے بارے میں ہے، یہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ ایک اور بولا، اس نے کہا ہم تو جاہلیت میں بڑے غلط کام کر چکے ہیں، ہم نہیں، ہماری اولاد جو پیدائشی مسلمان ہوگی، پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، پیدائشی مسلمان ہوں گے نا، وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک کہنے لگا شاید بعد میں آنے والے لوگ وہ اس میں شامل ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ ابھی آپس میں باتیں چل رہی ہیں، مشورے چل رہے ہیں۔ اسی اثناء کے اندر اللہ کے رسول پھر گھر سے واپس آئے، کہیے سبحان اللہ۔ حضور پھر واپس تشریف لائے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو سرکار بھی قریب آ کے ان کے پاس رک گئے، اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو بھائی؟ تمہاری آواز اونچی اونچی آ رہی ہے باہر، کس بات پہ تمہارا جھگڑا ہو رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا نا کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ 70 ہوں گے کون، 70,000 کون سے لوگ ہوں گے؟ تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے صحابہ ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں بعد میں آنے والے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہماری اولاد ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر آپ بتا دیں تو یہ بہتر ہو جائے گا، اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔
میرے محبوب نے فرمایا ہاں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون، مسلم شریف، بخاری شریف، حضرت ابو امامہ روایت کرنے والے، فرمایا ہم الذین لا یسترقون، میرے محبوب نے فرمایا یہ 70,000، پھر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی مشکل میں کسی کے پاس جا کے جھاڑ پھونک نہیں کروایا، دم نہیں کروایا، یہ نہیں کہا مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مشکل آئی برداشت کر لیا، کسی کے پاس جا کے دم نہیں، کسی کے پاس جا کے پھونک نہیں مروائی، کسی کے پاس جا کے دھاگا نہیں کروایا۔ لا یسترقون، حالانکہ دم کروانا جائز ہے، پھونک مروانا جائز ہے، خود بھی دم کرنا کسی سے بھی کروانا جائز ہے، لیکن ایک راستہ عزیمت کا ہوتا ہے اور ایک راستہ رخصت کا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کروایا اور خود حضور نے دم کیا بھی، لیکن ایک آدمی کا ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے جان چلی جائے روزہ نہیں توڑنا، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ مشکل ہے، اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو پانی پی لو پھر قضا کر لینا، لیکن ایک آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہے وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے، مر جاواں گا پر میں روزہ نہیں چھڑنا، یہ اس کا ایمان۔ جائز ہے دم کروانا، صحابہ نے بھی کیا، حضور نے بھی کیا، اور قرآن سارا شفا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب میری طرف سے کوئی مشکل آئے تو پھر میری بارگاہ میں جھکے، کسی کے پاس نہ جائے، تب بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں جانے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک عورت، سیاہ فام عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرگی کی بیماری ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں، سطر کا خیال نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ کے رسول بڑی مشکل ہے، دعا کیجئے نا، اللہ آپ کی بات کو رد نہیں فرماتا، دعا کیجئے نا اس بیماری سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا آنے والی میری صحابیہ بات تو ٹھیک کر رہی ہے، مرگی کی بیماری بڑی خطرناک ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، لباس اتر جاتا ہے، لیکن اے میری صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، اللہ کی باندھی، تیرے لیے دو راستے ہیں، اگر تو چاہے میں محمد تیرے لیے دعا کروں تیری بیماری ختم ہو جائے گی، اور ایک اور راستہ بھی ہے، تو بیماری کے ساتھ مقابلہ کر، صبر کر، ان صبرتی لکا فلک الجنہ، اگر تو اسی بیماری پر صبر کرے گی تو اس کے بدلے میں تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ دونوں راستے اللہ کے رسول نے بتا دیے، یہ تیری مرضی ہے، اگر تو کہے میں دعا کروں بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تو جنت چاہتی ہے نا تو پھر صبر کر، ان صبرتی لک فلک الجنہ، تیرے لیے جنت کا میں محمد گارنٹڈ ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، تو جنتی عورت ہے، اب مرضی ہے بیماری دور کروا لا یا جنت خرید لے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اب وہ دعا ہی نہیں کروا سکتی، بیماری کا علاج ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے، اگر صبر کر سکتی ہے تو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول گزر جائے گی جیسے بھی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، کچھ گزر گئی ہے، باقی بھی گزر جائے گی، چھوڑیے بیماری کو، میں کروں گی اس کے ساتھ صبر، آپ بس میں جنت چاہتی ہوں، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے، اور جس کو اللہ کے رسول جنت کی بشارت دیتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں رہ سکتا نا۔ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئی، فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں کہتی آپ دعا فرمائیں میری بیماری ختم ہو جائے، میں یہ نہیں کہتی، پر اللہ کے رسول صرف اتنی درخواست کرتی ہوں اپنے رب سے کہیے نا رب العالمین جب مجھے یہ دورہ پڑ جائے مرگی والا تو میرا لباس
میرا سطر کھل جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اور پھر جب میں اٹھتی ہوں مجھے بڑی حیا آتی ہے، میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، بیماری نہ ختم ہو، میں جنت چاہتی ہوں، لیکن اللہ سے کہیے نا جب مجھے یہ دورہ پڑ جائے میرے کپڑے میرا سطر نہ کھلے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں ٹھیک۔ میرے محبوب نے یوں دعا فرمائی، رب العالمین یہ جنتی عورت جنت کا سودا کرنے کے بعد بھی اپنا لباس لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی، برہنہ نہیں ہونا چاہتی، یا رب العالمین جب اس پر بیماری کا حملہ ہو اس کے جسم کی بھی حفاظت فرما، اس کے کپڑوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ مسئلہ حل کروا سکتا ہے لیکن عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں کچھ بڑا مل جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پہلا کون؟ جو جاڑ پھونک نہیں کرواتا، نمبر 2 جو جسم کو داغتا نہیں۔ پہلے دور کے اندر زمانہ جاہلیت میں بیماریوں کا علاج لوہا گرم کر کے اس کو جسم پر لگانے سے بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا جائز ہے لیکن یہ پسند نہیں کیا گیا۔ تیسرا آدمی وہ جو بدشگونی نکالتا ہے، وہم میں پڑ جاتا ہے، آج پرندہ آیا، آج کوا آیا، آج بلی آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا جو اس سے بھی نکل جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے جس میں یہ 4 صفتیں ہوں گی وہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ دربار نبوی کے اندر ایک عشاق حضرت ابو کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرمایا یہ دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اللہ کے محبوب مسکرا رہے ہیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت عکاشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں چھوٹی سی ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ فرمایا جی ضرور کہیے نا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے نا، یہ جو آپ نے ساری تفصیل بیان فرمائی ہے نا، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، میرے بارے میں اللہ سے دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، عکاشہ تجھے مبارک ہو، اس لسٹ کے اندر تیرا نام پہلے سے شامل ہے، تو پہلے ہی اس کے اندر شامل ہے بغیر حساب۔ یعنی تو صحابہ سے فرمایا یہ جنتی ہے، اس کا نام ان لوگوں میں شامل ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دیوانہ کھڑا ہوا جس کا نام سعد بن عبادہ ہے، بڑا نام، بڑا صاحب حضور کا عاشق، یا رسول اللہ میرے لیے بھی، ہائے ہائے، انہوں نے دیکھا نا دریائے رحمت جوش میں ہے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے نا، میرا نام بھی، بلکہ میں اپنے انداز میں یوں کہوں گا۔ حضرت عکاشہ کے بعد سعد بن عبادہ، نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ، نبی کا جان نثار، کھڑا ہو کر عرض کرتا اللہ کے رسول جب آپ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں ایک ٹکٹ میرے لیے بھی دے دیجئے نا، میں بھی جنت کا خریدار ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجئے نا، میں بھی بغیر حساب۔ فرمایا میرے محبوب نے یوں سا رہلایا، فرمایا نہیں، فرمایا لا، فرمایا نہیں، سبقہ کا بہا عکاشہ، یہ تو مقدر کی بات ہے، سب سے پہلے عکاشہ کھڑا ہو گیا، اس کا نام آ گیا، اب اس کے بعد اور کوئی نہیں، اپنا اپنا عمل کرو تو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ صرف عکاشہ کی مرضی تھی نا، عکاشہ کا نام آ گیا سب سے۔ اس کا مطلب ہے جب کبھی موقع ملے نا نیکی کے کاموں میں تو جلدی سے اٹھ کے پہلے اپنا نام لکھوا لیا کریں، بعد والوں کا پھر وہ مرتبہ نہیں رہتا، جو پہلے اٹھ جاتا ہے اس کی ایک اپنی شان ہے۔ جسے چاہا
در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، اور جسے چاہا اپنے در پہ بلا لیا، اوکاشا کی بات کر رہا ہوں، جسے چاہا اپنے در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ تو اوکاشا کی شان تھی نا، اللہ اکبر۔ ایک دو حدیثیں، ایک دو منٹ آخری جمعہ ہے اس حوالے سے لے کے کوشش کیجیے، میں نے عرض کیا نا کوشش کیجیے، اللہ حساب پہ ہمیں لے کے نہ جائے ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حساب تو دنیا داروں کو دینا بڑا مشکل ہے، رب کو حساب کون دے سکتا ہے؟ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما ہم سب کو۔ اور ایک اور حدیث میں نے پڑھی، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے نا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے مسکراتے ہنستے اکٹھے داخل ہوں گے اس دروازے سے۔ اللہ ہمیں اکٹھے ہم سب کو جنت میں اسی طرح سے لے کے چلا جائے کہ بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب نے ایک دفعہ سوال مجھے کہا، عائشہ آج مانگ کیا مانگتی ہے؟ کبھی کبھار بندہ موڈ میں ہوتا ہے، مزاج میں ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار چل آج ہم خوش ہیں مانگ۔ فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ دیکھا حضور آج خوش ہیں، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ فرمایا آقا اجازت ہو تو ابو سے مشورہ کر لوں، ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں؟ فرمایا جا عائشہ ابو سے مشورہ کر۔ گھر میں تشریف لائی، فرمایا ابا جان ٹائم تھوڑا ہے، مشورہ لینا چاہتی ہوں۔ فرمایا جی بیٹا۔ فرمایا ابو جان حضور فرما رہے ہیں مانگ کیا مانگتی ہے؟ آج جو مانگے گی مل جائے گا، کیا مانگوں اللہ کے رسول سے؟ فرمایا عائشہ آج اللہ کے رسول سے مانگ کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تھے، اللہ نے عرش پہ بلایا تھا، سامنے بٹھایا تھا، اور آپ کی راز و نیاز کی جو اللہ سے باتیں ہوئی تھی نا، ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دے کہ کیا باتیں آپس میں ہوئی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ واپس گئی، فرمایا اللہ کے رسول ہاں معراج پہ گئے تھے آپ، اور جو باتیں آپ سے اللہ نے کی تھیں ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات بھی ہیں۔ فرمایا ایک بات بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ صدیق بہت بڑا صحابی ہے، بہت صاحب علم آدمی ہے، اس نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، یعنی علم کے بارے میں سوال کیا ہے کہ علم کے بارے میں پوچھ تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے کہ اللہ کے اور رسول کی کیا باتیں ہوئی۔ فرمایا ہاں عائشہ بتاتا ہوں، جب میں اللہ کے پاس گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی تو رب العالمین نے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے عائشہ اللہ نے یہ کہا ہے اے محمد اپنی امت سے جا کے کہہ دینا کہ میری امت میں سے کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جو جوڑ دے گا، وہ پریشان ہے تسلی دے دی، وہ مریض ہے اس کے قریب بیٹھ کے عیادت کر لی، وہ بھوکا ہے کھانا کھلا دیا، پریشان ہے تسلی دے دی۔ فرمایا جا کے کہہ دینا میری امت میں سے کسی آدمی کا دل اگر ٹوٹا ہوا ہے، جو اس امتی کا دل جوڑ دے گا اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک حدیث آخری، حضرت معاذ حضور فرماتے ہیں معاذ تجھے ایسی بات نہ بتاؤں، یہ بہت زیادہ مواد میں نے تیار کیا ہوا تھا تو پھر اب ٹائم ختم ہو گیا، چل کچھ باتیں رہ گئی تو ضروری باتیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ فرمایا معاذ تجھے بتاؤں نا ایسی چیز کہ جو تجھے بہت نفع دے گی اور بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں چلا جائے گا؟ فرمایا ضرور بتائیے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ فرمایا معاذ ہے مشکل ہے، اب بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ، ضرور بتائیے یا رسول اللہ، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا معاذ وہ مسلسل کرنا پڑے گا، یہ نہیں ایک بار کر لیے بس بات، مسلسل کرنا پڑے گا۔ فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ، ضرور بتائیے یا رسول اللہ، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ جب تسلی ہو گئی آقا کو پھر فرمایا معاذ اللہ فرماتا ہے تم اپنے بندہ مومن کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر لو، اللہ تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔
جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ان سنتے عطا فرما دیجیے.